بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں سوال بھیجا ہے ایبٹ آباد سے بینش نے، اور آپ لکھتی ہیں کہ مومن اور مسلم میں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ ان میں سے افضل کیفیت کون سی ہے، اور احسان کا معنی کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بینش بیٹا، مسئلہ مختلف اصطلاحات کا ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں مومن کا لفظ بھی استعمال ہوا، مسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور احادیث میں اور قرآن کی آیات میں احسان کا، محسنین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظی معنی کے اعتبار سے مومن کا جو مفہوم ہے وہ ہے یقین کرنا، ایمان لانا، دل و جان سے کسی بات کو تسلیم کرنا، اور مسلم کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، سرنڈر کرنے والا، اور احسان کا معنی ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اور محسن اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی کام کو بہترین انداز میں سر انجام دیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس بات کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے وہ ایمان کی ہے۔ جس شخص کا ایمان نہیں ہے اس کے باقی تمام کے تمام اعمال، چاہے وہ کسی بھی نیت سے اور کسی بھی طریقے سے کر رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جس شخص نے اللہ ہی کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہی نہیں مانا، نہ وہ اس کی کتابوں کو مانتا ہے، نہ اس کے رسولوں کو مانتا ہے، نہ یوم جزا کو مانتا ہے، تو جو بنیادی ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کاموں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مکہ فتح ہو گیا اور بہت سارے قبیلے مسلمانوں کو برسر اقتدار دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو ابھی مومن نہ کہیں، کیونکہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ یہ تو دیکھا دیکھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے صرف اطاعت کرنا شروع کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جس طرح کے وہ کام کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن تب ہوں گے کہ جب واقعی دل و جان سے اللہ کو اپنا حاکم، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا فرما روا، اپنا سب کچھ تسلیم کریں گے، تو تب وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں کہ تم ان کو بھی مانو، تو جب وہ ان کو مانیں گے تو ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر، تو در حقیقت ان کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تعلیم دینے کے لیے ابتدا ہی میں ایمان مفصل کے جو کلمات سکھائے جاتے ہیں اس میں یہی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کو اپنا رب اور مالک اور سب کچھ ماننے لگتا ہے، اور باقی بھی جو ایمانیات ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر وہ عمل بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ویسے تو اللہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہ کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، گویا کہ اس نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو باغی شخص چاہے وہ اس کو مانتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس وجہ سے ایمان کے ساتھ اسلام کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے کی ایمان کی ہے۔ ایمان باطن سے تعلق رکھنے والے ایک کیفیت کا نام ہے، اور اسلام اس کے ظاہر سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں یا وہ کام کرتا ہے ان کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے مختلف اعمال، عبادات، مختلف کام سر انجام دینے کا حکم دیا تو فرمایا کہ ان کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دو، یعنی اس میں اخلاص کو شامل کرو،
یعنی وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوا نہ ہو، خرابی نہ ہو، اس میں عجلت نہ ہو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام کیا جائے، اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل نہ کیا جائے۔ تو جس نے پورے اخلاص کے ساتھ طریقۂ رسول کے مطابق ان کاموں کو سر انجام دیا تو وہ محسن ہو جاتا ہے، وہ احسان کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تینوں ہی لفظ ہمارے لیے ہیں۔ ہر ایک مومن کو مسلمان بھی ہونا چاہیے اور محسن بھی ہونا چاہیے، اور ہر ایک محسن کو مسلم بھی ہونا چاہیے اور مومن بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں ان تمام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ دین اسلام مکمل ہوگا۔ اس میں سے کوئی ایک عمل بھی کم ہو گیا تو یقیناً اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایمان گیا پھر تو سارے کے سارے کام ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان سلامت ہے اور باقی کام جو ہے وہ آدمی اس طریقے پہ نہیں کرتا جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، تو یقیناً وہ نقصان کا ذمہ دار ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے پورے سلیقے سے، پورے اچھے طریقے سے، توجہ کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بہتر سے بہتر اجر کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔